روزوں کی برکتوں کو دوبالا کرنے سے اپنے باطن میں علم دین سے اجالا کرنے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں بڑا کرم فرماتا ہے، اور مدنی قافلوں کی تو کیا خوب بہاریں ہیں۔ چنانچہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ 1994 کی بات ہے، میرے بچوں کی امی کا یرقان کافی بڑھ چکا تھا اور وہ باب المدینہ کراچی کے اندر اپنے میکے میں زیر علاج تھی۔ میں نے 63 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا اور اس زمن میں باب المدینہ کراچی حاضری ہوئی۔ فون پر رابطہ کیا، طبیعت بہت تشویشناک تھی، تقریباً 25 گلوکوز کی ڈرپیں لگانے کے باوجود فائدہ نہ ہوا تھا۔ میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا الحمدللہ عز و جل میں مدنی قافلے کا مسافر ہوں، عاشقان رسول کی صحبتیں میسر ہیں، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے سب بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی میں نے برابر رابطہ رکھا، الحمدللہ عز و جل روز بروز صحت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ 5ویں دن باب المدینہ سے آگے سفر درپیش تھا۔ میں نے جب فون کیا تو یہ مجھے خبر فرحت اثر سننے کو ملی، الحمدللہ کہ رپورٹ نارمل آ گئی ہے اور ڈاکٹر نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ الحمدللہ یرقان اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، بیزن پروردگار، غیبوں کے خبردار عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے مسئلے، رمضان کا پیارا پیارا مہینہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر رہا، اور رمضان کا دوسرے عشرے کا بھی چھٹا روز آج کم و بیش مکمل ہو رہا ہے، عشرہ مغفرت۔ اس کے بعد رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا شروع ہو جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا رمضان ختم ہو جائے گا، اور اللہ کا پیارا پیارا مہمان ہم سے جدا ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور ہم نے اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک اور برتاؤ پورے رمضان میں کیا ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمارا گواہ بنے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جو پورے رمضان میں ہم سے جو اعمال ہوئے اس کی گواہی دے گا۔ تو رمضان کا پیارا پیارا مہینہ جو ہے، اس کا آخری عشرہ آنے والی غالباً بدھ کو شروع ہو جائے گا، اور جمعرات کو انشاءاللہ مغرب کی نماز سے پہلے وہ تمام اسلامی بھائی جو متفقین ہونا چاہتے ہیں، اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اعتکاف کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کا بھی اعلانات بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور اعتکاف کی فضائل انشاءاللہ سماعت کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 1 سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 125، ترجمہ کنز الایمان شریف۔ پچھلی امتوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اور ان کے متعلق کی آیت اتری ہے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ عز و جل کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں
معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں نہ لائی جائیں، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ مزید آگے فرمایا طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان شریف کے عشرۂ آخر یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر اس شاخ کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے کہ پیارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری پیاری سنت ہم اس طرح ادا کر لیں گے۔ عاشقوں کی تو دھن یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بس اسی لیے ہمیں بھی کرنا ہے، مگر عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے کوئی شرعی ممانعت نہ ہو۔ مثلا اعتکاف میں چارپائی بچھانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، مگر ہم نہیں بچھا سکتے کہ نمازیوں کے لیے جگہ کی بھی تنگی ہوگی اور مسلمانوں کے لیے تشویش کا باعث ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متبع سنت تھے، یعنی سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ انہیں جب بھی کوئی سنت معلوم ہو جاتی تو اس کی بجا آوری میں کسی قسم کی پس و پیش کا مظاہرہ نہ فرماتے۔ چنانچہ ایک بار کسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹی کے ساتھ پھیرے لگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوا، پوچھنے پر ارشاد فرمایا ایک بار میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں اسی طرح کرتے دیکھا تھا، لہٰذا آج میں اسی مقام پر اس ادا مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں۔ آقا کی سنتوں کے دیوانوں، ہو سکے تو ہر برس ورنہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے، اور یوں بھی مسجد میں پڑا رہنا نہایت ہی بڑی سعادت ہے۔ اور معتکف کی تو کیا بات ہے کہ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے اپنے آپ کو تمام مشاغل سے فارغ کر کے مسجد میں ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے کلیتاً یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے اور ان تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے جو اللہ عز و جل کی قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ اور معتکف کے تمام اوقات حقیقتاً یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے، اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے۔ اور معتکف ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔